تاشکند میں پاکستانی سفارتخانہ آج کل کافی سرگرم ہے۔ چند دن پہلے سفارتخانہ کی طرف سے ایک سوال و جواب کا مقابلہ اناؤنس کیا گیا۔ موضوع تھا مادر وطن پاکستان اور اس کا دنیا عالم میں کردار۔ 14 سے 16 سال کے بہت سارے بچے بچیوں نے اس مقابلہ میں حصہ لیا۔ یوں تو یہ بات باعث حیرت تھی کہ پاکستان کے بارے میں علم رکھنے والے بچے اور بچیاں ہمارے وطن کے بارے میں اتنی دلچسپی دکھا رہے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں خاص طور پر ازبکستان کے موجودہ صدر جناب شوکت میرزیف کے دور قیادت میں بہت سارے وفود نے ایک دوسرے کے ہاں دورے کیے، جس سے پاکستان کے بارے میں ازبکستان کے اخبارات اور رسالہ جات میں کچھ نہ کچھ رونق لگی رہتی۔ پھر پچھلے سال یہاں پاکستان کا ایک ڈرامہ بھی دکھایا گیا جسے ازبک خاندانوں میں کافی سراہا گیا۔ یوں تو یہاں 2-3 چینلز پر 24 گھنٹے بھارت کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن روایتی ازبک خاندان ان فلموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا کہ مزداق بھارتی فلموں میں یورپ کی نقل کرتے کرتے بالی ووڈ والے بالکل ہی ننگے ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نئی دلی کو دنیا کا ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ازبک لوگ پاکستانی سیریز دیکھتے ہیں تو آرام سے پورا خاندان اکٹھے بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں ہونے والے اس مقابلہ میں 20 طلبہ و طالبات نے اہم کارکردگی دکھائی۔ انہیں سفارتخانہ پاکستان مدعو کیا گیا اور درجہ بدرجہ انعامات سے نوازا گیا۔ سفیر پاکستان جناب احمد فاروق نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس قسم کے مقابلوں سے مدد ملتی ہے کہ ازبکستان کی نوجوان نسل ہمارے وطن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کر سکے کہ تیمور اور بابر کے ادوار سے چلنے والی یہ دوستی اور بھائی چارہ ہی ہم اگلی نسلوں کو وراثت میں دے سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ازبکستان میں 4 اردو اسکول تھے۔ وہاں میں اور میری بیگم اکثر جاتے اور پاکستان سے اردو کی کتابیں وغیرہ لا کر تقسیم کرتے۔ وہاں اس قسم کے مقابلے ہوتے تھے۔ میں جب بھی پاکستان جاتا بہت سارے اخبارات اور رسالہ جات یونیورسٹی کے اردو شعبے کے لیے، جبکہ پہلی سے 10ویں جماعت تک کی اردو کتابیں اردو اسکولوں کے لیے لے آتا۔ اس زمانے میں یہاں ازبکستان میں بھارت کا قونصل خانہ قونصلر جنرل یوگندرا کمار کی سرپرستی میں کام کرتا تھا۔ ہمارے پاس ان جتنے وسائل تو نہ تھے، تاہم ہم اپنی سی کوششیں کرتے رہتے۔ اس زمانہ میں ریستوران چلنزار میں ہم یہاں پڑھنے والے طلباء اور طالبات چندہ جمع کر کے ریستوران بک کراتے اور پاکستان ڈے اور آزادی پاکستان کے رنگا رنگ پروگرام منظم کرتے۔ میں تب ریڈیو تاشکند کی اردو سروس میں بطور نیوز ریڈر اور ایڈیٹر کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں البیرونی پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں میکینیکل انجینئرنگ کا طالب علم اور طلباء یونین کا صدر بھی تھا۔ یوگندرا کمار سے ہماری سلام دعا بھی تھی، لیکن مختلف تقریبات میں کسی نہ کسی طرح میں گھس جاتا اور ان کی تقریر کے بعد مجھے موقع مل جاتا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں جب روسی زبان میں بابر، تیمور اور حضرت امام بخاری، حضرت امام ترمذی، حضرت قسم ابن عباس اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا ذکر کرتے ہوتے انہیں پاکستانیوں سے اسلام کے حوالے سے جوڑ دیتا تو یوگندرا کمار کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی۔ میری ٹوٹی پھوٹی روسی زبان کی تقریر پر جب تالیاں بجتی تو یوگندرا کمار اکثر ہماری بات چیت میں اس کو سراہتے۔ ہماری محفلوں میں ان کا پرابلم یہ تھا کہ انہیں جب بھی کسی سے کوئی بات کرنا ہوتی تو سب سے پہلے ترجمے کے لیے وہ میری طرف ہی رجوع کرتے۔ یاد رہے کہ تاشکند کے بعد انہیں پاکستان اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ ریڈیو تاشکند کی اردو سروس دنیا کے 84 ممالک میں سنی جاتی تھی۔ یہ ہمیں یوں اندازہ ہوا کہ ہمیں تنقیدی یا تعریفی خطوط 84 ملکوں سے ملتے تھے۔ ریڈیو تاشکند کی اردو سروس کے علاوہ یہاں تاشکند میں رادوگا پبلشنگ ہاؤس بھی اردو میں سوویت لٹریچر کی کتابیں شائع کرتا تھا، جو کہ پاکستان، بھارت اور دیگر کئی ممالک میں بھیجی جاتی تھیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مملکت پاکستان میں یہ کتابیں اردو میں ممنوع تھیں، جبکہ یہی سوویت لٹریچر کی انگریزی کتابیں پاکستان کی رولنگ کلاس کی اکثر لائبریریوں میں زینت بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ شاید ہی کوئی سفیر، اعلیٰ بیوروکریٹ، امیر کبیر زمیندار یا وکیل ہو جس کے گھر میں پوشکن، میکسم گورکی، دستایوفسکی اور کنستانتن سیمانوف وغیرہ کی کتابیں موجود نہ ہوں، جبکہ یہی کتابیں اگر کسی مزدور یا کسان کے گھر سے اردو میں نکل آتی تو پولیس اس کو اندر کر دیتی تھی اور اسے کمیونسٹ یا ملک دشمن گردانا جاتا تھا۔ یہاں تاشکند میں اردو میں سوویت ازبکستان کا ماہنامہ رسالہ بھی نکلتا تھا، میں اس کا بھی ایڈیٹر اور مترجم تھا۔ یونیورسٹی میں اردو زبان کا شعبہ خاصا سرگرم تھا اور میری وائف وہاں اردو پڑھاتی تھی۔ اس طریقے سے یہاں تاشکند میں اردو اور پاکستان کا نام کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتا تھا۔ ایک اردو اسکول میں گاندھی کلب بنایا گیا تو ہم نے کوشش کر کے وہاں فیض کلب بھی بنوا دیا۔ یاد رہے کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تاہم تاشکند شرکیاتی انسٹیٹیوٹ میں پاکستان حال کام کر رہا ہے اور انسٹیٹیوٹ میں نیز ایک ایسے ہی لیسے میں اب بھی اردو پڑھائی جاتی ہے۔
پاکستان ایمبیسی کی موجودہ کوششیں سراہے جانے کے قابل ہیں اور اس کے لیے سفیر محترم جناب احمد فاروق اور کونسلر جناب خرم علی کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ وسط ایشیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔